بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو آج واقعات ہوئے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک تو نگران کابینہ نے آج حلف اٹھایا۔ جب نگران کابینہ حلف اٹھا رہی تھی تو وہ اس وقت سب سے بڑی خبر تھی۔ نام آ گئے تھے وزراء کے، کون کون ہیں، کون سی پارٹیوں کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں یہ حکومت کس طرح ایکٹ کرے گی۔ یہ اس وقت ایک بڑی خبر تھی۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا تو ایک اور اطلاع آئی، اور وہ اطلاع یہ تھی الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کیا فیصلے کیے اس کا اعلان تھا، جس میں انہوں نے جو اعلان کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 دنوں میں پاکستان کے اندر انتخابات نہیں ہو سکتے، جو کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس حوالے سے ججمنٹ دے چکی ہے کہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے 90 دنوں کے اندر اندر الیکشنز کروائے جائیں۔ لیکن اب جس طرح سے الیکشن کمیشن نے اعلان کیے ہیں اس کے مطابق ان کا مطلب یہ ہے کہ 90 دنوں میں انتخابات کرانا ممکن نہیں، کیونکہ یہ انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ایک تاثر کچھ لوگوں نے بنانے کی کوشش کی کہ انتخابات مئی میں ہوں گے، فروری میں ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی کنکریٹ ایویڈنس اس کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم بات کرتے تھے کہ آئین کی کچھ خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت پاکستان میں عملی طور پر کوئی آئین نہیں ہے۔ آئین جو ہے، آئین پاکستان 73 کا آئین، وہ عملی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ ایک لا لیسنس ہے اس وقت، اور جس کو مرضی آپ نگران وزیر اعظم بنا دیں، کسی کو وزیر بنا دیں، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، یہ الیکشن آپ اگلے 10 سال نہ کروائیں۔ پاکستان میں آئین جو ہے وہ اس وقت عملی طور پر وہ موجود نہیں ہے، عملی طور پر اس کا اطلاق نہیں ہے۔ اور جو ایک سب سے بڑی آئرنی ہے اس کی کہ یہ جو صورتحال کریٹ ہوئی، اس صورتحال کو کریٹ کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ 73 کے آئین کی خالق تھی، ذوالفقار علی بھٹو سب سے بڑا کریڈٹ یہ لیتے تھے کہ 73 کا آئین انہوں نے دیا، قوم کو ایک متفقہ آئین دیا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اس آئین کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی جدوجہد کی۔ وہ جو آئین ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ، جس حکومت نے اس کی میٹنگ میں یہ بات منظور کی کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے چاہیے، جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ اب نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اس حکومت میں پیپلز پارٹی حصہ دار تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے جناب بلاول بھٹو زرداری اس کے وزیر خارجہ تھے۔ لیکن کبھی بھی وہ گفتگو میں اس بات کی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے۔ بڑی لچھے دار گفتگو سارے پیپلز پارٹی کے قائدین کریں گے، اس کو گھمائیں گے، پھرائیں گے، اس کو کسی اور طرف لے جائیں گے۔ لیکن بٹر ریالٹی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان میں آئین کو رون دیا گیا ہے۔ آئین نہیں ہے۔ ماضی میں یہ آئین ڈکٹیٹرز نے اس کو روندا، اور ابھی سیاستدانوں نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے جانے سے پہلے انشور کیا اس بات کو کہ 90 دنوں میں انتخابات نہ ہوں، کیونکہ یہ پتہ ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اس وقت پاکستان کی سڑکوں پر، پاکستان کی گلیوں پر، پاکستان کے گھروں میں پاکستان کے لوگ جس پارٹی کے لیے، جس شخصیت کے لیے ووٹ کے لیے تیار ہیں، اس کا تعلق پی ڈی ایم سے نہیں ہے۔ اس پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے اور اس لیڈر کا نام عمران خان ہے۔ تو یہ شام میں یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو خبر آئی، اس میں انہوں نے حلقہ بندیوں کا شیڈیول جاری کر دیا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کل خبریں یہ آئی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات 2 گھنٹے تک ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے میں تو اس ملاقات میں شریک نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی میرے اس طرح کے سورسز ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب سے یا الیکشن کمشنر صاحب سے یہ جان سکیں، معلوم کر سکیں کہ ان کی کیا بات ہوئی ہے۔ لیکن یہ بڑا میننگ فل ہے کہ کل ملاقات ہوئی، اور آج الیکشن کمشنر نے جو الیکشن کمیشن کا جو اجلاس تھا اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مردم شماری کی منظوری کے بعد دوبارہ حلقہ بندیاں کرانا آئینی ذمہ داری ہے۔
الیکشن کمیشن فوری طور پر ملک میں حلقہ بندیوں کا کام شروع کر رہا ہے اور اس میں انہوں نے شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے اور ساتھ یہ بات کہہ دی ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد اب 90 دنوں میں ممکن نہیں رہا۔ نئی حلقہ بندیوں کو 14 دسمبر تک حتمی شکل دی جائے گی اور آئین کے مطابق اب الیکشن کمیشن پر یہ واجب ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کرائے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر ہوں گے۔ اچھا، اب 21 اگست کو چاروں صوبوں اور اسلام آباد کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ 1 سے 4 سپٹمبر تک حلقہ بندیوں کمیٹیوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ عام انتخابات جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا 90 روز میں نہیں ہوں گے۔ حلقہ بندیوں کی ابتدائی اشاعت جو ہے وہ 9 اکتوبر کو ہوگی اور حلقہ بندیاں جب ہو جائیں گی تو ان کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک کی جائیں گی اور الیکشن کمیشن 10 نومبر سے 9 دسمبر تک ان شکایات پر سماعت کرے گا۔ ایک لمبا پروسیس ہے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ فروری تک کمپلیٹ ہو جائے اور مارچ میں انتخابات ہوں۔ اب یار لوگوں کے دل میں آئے تو وہ اس کو بھلے جب ایک دفعہ ڈیلے ہو گیا تو آگے ہو گیا۔ اب آپ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی، ان کے جو اسمبلیاں تھیں وہ فیبروری میں وہ تحلیل ہوئی تھی، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ سال سے زیادہ گزر جائے گا، بلکہ جب انتخابات کی تاریخ آئے گی تو وہ شاید 1.25 سال 1.5 سال تک وہ چلا جائے۔ اور آئین کہتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ 90 دنوں میں، لیکن نہیں، یہ حکومت قائم ہے، پنجاب میں بھی حکومت قائم ہے، کے پی میں بھی حکومت قائم ہے، ان میں تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں۔ کس قانون کے تحت تبدیلی ہو رہی ہے، کس آئین کے تحت تبدیلی ہو رہی ہے، کون تبدیلی کرا رہا ہے، کوئی سوال کرے گا تو وہ جیل جائے گا۔ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ اور آئین کا لیکن دعویٰ یہ ہے کہ اس ملک کو سنوارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملک میں ہمارے ہاں پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جس طرح جنگل میں طاقتور کمزور کو مارتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ قانون نہیں ہوتا اور وہ جنگل گھر نہیں بنتا، وہ جنگل ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ ایک کام کو ٹھیک کرنے کے لیے غیر آئینی طریقہ اختیار کریں گے، غیر قانونی طریقہ اختیار کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بنیادی طور پر صورتحال میں کی خرابی میں ایگریویٹ کیا ہے، آپ نے اس خرابی میں اضافہ کیا ہے، آپ کوئی قانونی صورتحال نہیں ہے۔ چلیں اچھا دوسرے لفظوں میں اس کو یہ سمجھ لیں، کوئی آدمی ڈاکہ ڈالے اور اس کے بعد یہ کہے کہ 4 دیگے جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں چڑھا دو، غریبوں کو کھانا کھلا دو، اور کہے دیکھیں میں نے تو نیکی کا کام کیا نا یار، اگر میں نے کچھ جرم کر کے پیسے بنائے بھی ہیں تو میں نے تو اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، اب تو وہ قبولیت ہو گئی۔ علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں، دین کو سمجھنے والے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ عمل قابل ستائش یا قابل قبول اللہ کے دربار میں نہیں ہوگا۔ جو اگر آپ نے غلط طریقے سے کچھ کام کیا ہے تو وہ، اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ اس کو ٹھیک کیا ہے، تو اس کی کوئی اجازت یا گنجائش نہیں۔ تو پاکستان میں اب یہی ہو رہا ہے۔ اچھا جی، نگران جو ہیں اس میں ڈاکٹر شمشاد کو بنا دیا گیا گورنر، ان کو جو گورنر اسٹیٹ بینک رہی ہیں ان کو وزیر خزانہ، جلیل عباس جیلانی جو ہیں وہ بن گئے ہیں وزیر خارجہ، سرفراز بگٹی کو وزیر داخلہ بنایا گیا۔ اب وزیر قانون جو ہیں عرفان احمد اسلم صاحب کو بنایا گیا، مرتضیٰ سولنگی صاحب کو وزیر اطلاعات و نشریات بنایا گیا۔ اب یہ اس پوری لسٹ کو آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ بہت بڑا کام ان لوگوں کو دیا گیا بظاہر، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ جی اقتصادیات کو ٹھیک کریں۔ اقتصادیات کو، کیونکہ نگران جو ہیں یہ آئے صرف الیکشن کروانے کے لیے ہیں، لیکن جس طریقے سے ٹائم لگا، اور اس میں پھر مختلف گروپس کی ریپرزنٹیشن ہے، اچھے لوگ ہیں سارے، لیکن ان کی سیاسی وابستگیاں سب کے سامنے ہیں۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کا نمائندہ ہے، کون کس کے لیے کام کرے گا۔ تو بہرحال یہ حکومت اب الیکشن کرانے کے لیے تو نہیں آئی، الیکشن تو اب 90 دنوں میں نہیں ہونے، تو یہ کام کرے گی، اور کب تک کام کرے گی یہ نہیں مجھے پتا۔ تو بیسیکلی پاکستان میں قانون اور آئین اس وقت وہ نہیں ہے، اور جو مرضی آپ کر لیں، یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے، یہ آپ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت آپ الیکشن جو ہے وہ آگے لے جائیں گے، اور حلقہ بندیوں کے بعد جو نئے حلقے جو نمبر آف سیٹس ہیں
اس کا اضافہ اور اس میں کمی آپ آئینی ترمیم چاہیے. آپ کے پاس تو پارلیمنٹ ہی نہیں ہے. اور پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ جس کو آپ نے میٹنگ میں فیصلہ کروایا, اس میں 2 وزرائے اعلیٰ کیئر ٹیکر تھے, وہ ان صوبوں کے نمائندے ہی نہیں ہیں. اور کیونکہ وہ کیئر ٹیکر تو 90 دنوں سے زیادہ اس کا ٹائم گزر چکا تھا, وہ کسی طریقے سے لیجیٹیمیٹ ہے ہی نہیں. بس طاقت کے بل بوتے پر چند لوگ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہیں, چند لوگ اب اس وقت کابینہ میں آ گئے ہیں, اور دے آر ڈوئنگ واٹ ایور دے فیل لائک ڈوئنگ. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.